بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ تمہارے نام اور تمہارے والد کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، یعنی درود پڑھتے ہو تو تمہارا بھی نام پیش کیا جاتا ہے اور تمہارے والد کا بھی نام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو محب کو اور عاشق کو یہی چاہیے کہ اس کی محبوب کی بارگاہ میں اس کا نام لیا جائے، محبوب کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ محب کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، عادت بنائیں، محبت کے ساتھ جب بھی وقت ملے، وقت نکال کر، یہ نہیں کہ وقت ملے تو وقت نکالیں، اس کے لیے مخصوص وقت رکھیں کہ یہ میرا وقت درود پاک پڑھنے کا ہے۔ ہر کام کے لیے ہم نے وقت رکھا ہوتا ہے، یہ کام میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے، یہ ٹائم جو ہے وہ میرے فلاں کام کا ٹائم ہے، ہر ایک کے لیے ہم نے اب ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو درود پاک کے لیے بھی ٹائم مقرر کریں، جتنا آپ سے ہو سکے، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کہ یہ 1 گھنٹہ میں نے درود پاک پڑھنے میں گزارنا ہی گزارنا ہے۔ اور رسول کریم خاص توجہ فرماتے ہیں ایسے بندوں پر جو روزانہ کثرت کے ساتھ حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید کا ایک واقعہ بڑا ہی بہترین جو ہے وہ درج ہے۔ ان کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ میرا جو ہے وہ آپ پر کچھ قرض ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا قرض ہے تمہارا؟ میں نے تو کوئی قرض نہیں لیا تم سے۔ تو اس نے اپنی جو ہے وہ کہانی بتائی کہ میں بڑا مجبور ہوں، مجھ پر بہت سارے لوگوں کا قرض ہے۔ پریشانی کے عالم میں تھا، سو گیا تو رات کو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ حضور نے پریشانی دور کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ عبد الحمید سے جا کر کہو وہ تمہارا قرض اتار دے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے مجھے کہ ہمارے عبد الحمید سے کہنا کہ اس نے کل رات ہم پر درود پاک نہیں پڑھا۔ عبد الحمید جب یہ جملہ سنتے ہیں کہ ہمارے عبد الحمید سے کہنا، اسے ایک تھیلی نکال کر اشرفیوں کی دے دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بتاؤ کیا کہا سرکار نے؟ وہ کہتا ہے سرکار نے فرمایا تھا ہمارے عبد الحمید سے کہنا جا کر۔ وہ ایک اور تھیلی نکالتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کہا سرکار نے؟ وہ کہتا ہے سرکار نے کہا ہمارے عبد الحمید سے کہنا جا کر۔ وہ پھر دے دیتے ہیں۔ وزیر پاس ہی کھڑا ہوتا ہے اور وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس کا جتنا بھی قرض ہے وہ اتنے سے ادا ہو جائے گا، اب بس اسے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ وہ چلا جاتا ہے۔ وزیر عرض کرتا ہے کہ کیا ماجرا ہے کہ اس طرح تو آپ لگتا ہے ساری سلطنت جو ہے وہ لٹا دیتے۔ آپ نے کہا میرا نام سرکار کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اگر مجھے اپنی ساری سلطنت کا خزانہ بھی دینا پڑ جاتا تو مجھے وہ زیادہ پسند ہے کہ میرا نام سرکار کی بارگاہ میں آ گیا۔ میں کہا سارا خزانہ ہی دے دیتا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، اس خزانے کی، مجھے صرف اور صرف میرے آقا کی ضرورت ہے۔ اور پھر خاص توجہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور توجہ فرماتے ہیں، ان کی عادت تھی کہ وہ ہر رات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے اور پھر سوتے تھے۔ لیکن ایک رات ان سے کوتاہی ہوئی اور وہ درود پاک نہ پڑھ سکے۔ فوراً ہی اگلے دن پیغام سرکار کا پہنچ گیا کہ کل تم نے ہم پر درود پاک نہیں پڑھا، جو تم نے مقرر کر رکھا تھا وہ نہیں پڑھا۔ تو حضور خود توجہ فرماتے ہیں اس بندے پر جو عشق کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو کر درود پڑھتا ہے۔ تو ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے، وقت نکال کر جو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ مہینہ الحمدللہ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ آپ کی بڑی 11ویں شریف اس مہینے کے اندر آتی ہے۔ آج میں کرامات کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا، کیونکہ دور کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگ کرامت کو بڑے مذاقیہ انداز میں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کرامت بڑی ایک عجیب شے ہے جو عقل میں نہیں آنے والی ہوتی۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کرامت کہتے کسے ہیں۔ کرامت
کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو عقل میں نہ آنے والی ہو۔ یہ کرامت کی تعریف ہے کہ کرامت وہ چیز ہوتی ہے جو عام بندے کے انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ اگر وہ عقل میں ہی آ جائے تو پھر کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ کرامت کیسے ہو سکتی ہے اگر عقل میں ہی آ جائے تو واقعی کرامت وہی ہوتی ہے کہ عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، عام عادت کے اندر وہ کام بڑا عجیب محسوس ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتا ہوں، دوسری پر پہنچنے سے پہلے قرآن پاک مکمل ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ کرامت ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کہ ان کے وقت میں اللہ ایسی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک رکاب سے دوسری رکاب میں پاؤں ڈالنے میں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کے اندر پورا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ اپنے چنندہ بندوں کو اس طرح کی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں بے شمار ایسے واقعات اللہ عز و جل نے بیان فرمائے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف بن برخیا کا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے اور ہدہد کو آپ نے بھیجا۔ ہدہد نے آ کر آپ کو خبر دی آ کر کہ میں ایک ایسی جگہ سے گزر کے آیا ہوں جہاں پر ایک عورت کی حکمرانی ہے، عورت حکمران ہے وہاں پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو واپس بھیجتے ہیں، جاؤ وہاں جا کر دین کی دعوت دو، اسلام کا پیغام دو، ان سب کو کہو کہ وہ سارے مسلمان ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت، کیونکہ وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، سورج کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف پیغام پہنچایا اور ہدہد نے جا کر پیغام دے دیا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب جو ملکہ تھی اپنے ساتھیوں حواریوں کو لے کر جو ہے وہ حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئی اپنے ملک سے۔ ادھر سیدنا سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگایا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہنچا دے گا، وہ ادھر آنے سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ ایک جن، کیونکہ حضرت سلیمان کی مجلس میں بہت ساری مخلوق شامل ہوتی تھی، جن بھی آتے تھے، انسان بھی آتے تھے، پرندے بھی شامل ہوتے تھے۔ تو ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ آپ کی یہ جو مجلس ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب قرآن مجید میں ارشاد ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے اب وہ شخص کھڑا ہوا جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی، ایک انسان تھا۔ اس نے کہا، جن کہہ رہا ہے، جن کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ سردار تھا جنوں کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہنچاؤں گا۔ اب ایک انسان جو امتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اللہ نے اسے کتاب کا علم، یعنی اپنے اسرار اور رموز اللہ نے اسے عطا فرمائے ہیں، اللہ نے اپنی راز کی باتیں اسے پہنچائی ہیں، کتاب کا علم عطا فرمایا ہے نا۔ اور کتاب وہ ہوتی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہوتا ہے، جو بھی کتاب الہی ہوتی ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہوتا ہے۔ تو جب اس کے پاس کتاب کا علم ہے تو اللہ نے اسے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ آنکھ جھپکیں گے اس سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور آپ نے آنکھ جھپکی نہیں تھی کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ اب یہ کوئی نبی نہیں تھا وہ بندہ کہ بندہ کوئی کہہ سکے کہ نبی تھا تو اللہ نے اسے معجزہ عطا فرمایا، نبی نہیں تھا، وہ صرف ایک انسان تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتی۔ اللہ عز و جل نے اسے کیا طاقت اور کمال عطا فرمایا ہے، یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت سامنے آ جائے، اور ملک جو ہے وہ میلوں دور وہ فاصلہ ہے جہاں سے وہ تخت لانا ہے، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اسی کو کرامت کہتے ہیں، اور اللہ نے خود قرآن پاک میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ کوئی اچنبے کی اور عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے، نیک بندوں سے جو ہے وہ کرامتوں کا ظہور ہو جائے۔ اللہ خود انہیں یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں جو ہے وہ اس بات کی قدرت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 1000 نوافل ادا فرماتے تھے۔ اب لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے 1000 نوافل۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو میں نے آپ کو سنائی کرامت کہ ایک رکعب سے دوسری رکعب میں پہنچنے سے پہلے آپ پورا قرآن ہی ختم کر دیتے تھے، تو پوری ایک رات کے اندر 1000 نوافل ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر سیدنا غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی 40 سال آپ نے ایسے گزارے کہ عشاء کی نماز پڑھتے، وضو کیا عشاء کے لیے، نماز پڑھی، اس کے بعد بالکل نہیں سوئے بلکہ فجر تک عبادت الہی کے اندر مشغول رہے۔ پھر اسی وضو کے ساتھ، جس وضو کے ساتھ عشاء نماز ادا کی تھی، اسی کے ساتھ صبح فجر کی نماز کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ طاقت اور قوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔
اور آپ کی ریاضتیں اور آپ کے مجاہدے مشہور ہیں کہ کئی سال آپ جنگل کے اندر رہے اور جو ہے وہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، بس اللہ عز و جل کی جو ہے وہ رحمت پر امید رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر توکل کرتے ہوئے آپ گزارتے تھے زندگی اپنی، اور اللہ آپ کو کھلاتا پلاتا بھی تھا۔ تو وہ مجاہدے تھے، وہ ریاضت تھی جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیلان کے اندر ہی رہتا تھا اور پریشانی تھی، رزق اتنا کوئی نہیں تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا کوئی، تو میں ادھر ادھر سے کوئی چیز انتظام کرتا اور وہ کھا لیتا۔ اب ایک دن میں نے ایسا ہی کیا، تو میں بیٹھا ہوا تھا کھانا شروع کیا، ایک نوجوان میرے پاس آگے بیٹھ گیا، اس کے پاس بڑی بہترین روٹیاں تھیں اور سالن بھی اس کا بڑا بہترین تھا۔ اب وہ کھا رہا تھا، اس کو دیکھ کر میری بھوک میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب جو ہی وہ اپنے منہ کی طرف نوالا کرے، بتکلف جو ہے وہ میں روکنے کی کوشش کرتا تھا، میرا منہ کھل جاتا تھا کہ یہ نوالا میرے منہ کے اندر آ جائے، اتنی بھوک کی شدت تھی۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے رب پر توکل کیا، میں نے اس سے سوال نہیں کیا، میں نے اس سے نہیں کہا کہ یہ کھانا تم مجھے بھی کھلاؤ، بالکل اس کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، اپنے رب پر توکل کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نوجوان نے خود مجھے جو ہے وہ بلایا کہ آئیں آپ میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ جو ہے وہ پہلے انکار کرتا رہا، لیکن اس نے اتنا اصرار کیا کہ میں بھی شامل ہو گیا اس کے کھانے میں۔ اب وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جیلان کے اندر عبد القادر نام کا کوئی بندہ رہتا ہے؟ تو آپ نے کہا عبد القادر تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا میں بڑے دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میری والدہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ 8 سونے کے سکے مجھے دیے تھے آپ کو دینے کے لیے، میں ادھر پہنچا ہوں شہر کے اندر اور کتنے دن گزر گئے ہیں آپ کو تلاش کرتے ہوئے، کوئی آپ کا پتہ نہیں دے رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ میرے اپنے سارا جو مال تھا وہ سب کچھ خرچ ہو گیا، میرا سارا مال خرچ ہو چکا تھا، اور وہ چند سکے جو آپ کے لیے والدہ نے دیے تھے، یہ کھانا میں نے اسی میں سے خریدا ہے، آپ کی امانت تھی وہ سکے، تو یہ کھانا میں نے مجبور ہو کر، بالکل بھوک سے نڈال ہو گیا تھا، مرنے کی حالت ہو گئی تھی، تو پھر میں نے آپ کی امانت جو تھی والدہ نے دی تھی آپ کو دینے کے لیے، اس میں سے میں نے کچھ کھانا خرید لیا۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے، اب میں آپ کا مہمان ہو گیا، یہ کھانا آپ کے پیسوں سے ہی لیا گیا ہے، یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ آپ کے پیسوں سے ہی لیا گیا ہے، پہلے میں آپ کی مہمان نوازی کر رہا تھا، اب آپ مجھ پر مہمان نوازی کریں۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں میں نے اسے تھوڑا مال اور دیا، چند سکے دیے اور اسے اور کھانا عطا کیا، اور وہ پھر جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ تو یہ توکل کی بات ہے، بھوک شدت کی لگی ہوئی اور اتنی لگی ہوئی کہ کھانا دیکھ کر جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی دستے سوال دراز نہیں کر رہے، اپنے رب کی ذات پر اتنا توکل قائم ہے، پتہ ہے کہ جس رب کی عبادت کے لیے میں یہ سارے مجاہدے کرتا ہوں، جس کے لیے یہ ساری مشقتیں اور مصیبتیں اٹھاتا ہوں، رزق کی ذمہ داری اسی نے لے رکھی ہے، وہی میرا رزق پورا کرنے والا ہے، وہی مجھے رزق عطا کرنے والا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں جا کر، کسی دوسرے سے کہوں کہ میری رزق کی ضرورت کو پورا کر دے؟ تو اللہ نے آپ کے توکل کی لاج رکھ لی، آپ کی بھوک کو اللہ عز و جل نے ختم فرما دیا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ خود عنایتیں عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں اپنے ولیوں پر، اور ولی وہ ہوتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، کیونکہ ولیوں کی نشانی خود اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اصل میں ولی وہی ہو سکتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے آپ کو جو ہے وہ لنڈے کے ولی نظر آئیں گے، کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی ولایت کوئی نہیں ہوتی، بڑے نظر آئیں گے آپ کو، نماز کا انہیں پوچھ لیں تو شاید نماز پڑھنا نہ آتی ہو، پوچھیں نمازیں پڑھتے کہاں؟ اسی جی مدینے پڑھنے ہیں، جا کے مکے پڑھنے ہیں، ساڈیاں پڑھیاں ہی پڑھائیں، کدی کہتے ہیں ساڈیاں پڑھیاں ہی پڑھائیاں نے، اور کہتے خود کو ولی ہیں۔ ولی کی نشانی خود اللہ پاک بیان فرما چکا کہ وہ تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگاری والا ہوتا ہے ولی، اور ہمارے اولیاء، ہمارے جو اسلاف ہیں وہ سارے ایسے ہی گزرے ہیں کہ اللہ نے انہیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، وہ اپنے رب کا خوف دل کے اندر رکھتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزر رکھے ہیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزار دی، لیکن مرتے وقت نصیحت کیا فرمائی کہ میرے گلے میں رسی ڈالنا اور رسی ڈال کر مجھے گھسیٹنا، کہ میرا جو حساب ہے نا وہ اسی دنیا میں ہو جائے، میں اپنے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں بھگت لوں، مجھے آخرت میں جا کر جو ہے وہ جواب نہ دینا پڑے۔ حالانکہ ساری زندگی عبادت میں گزر گئی، لیکن پھر بھی اپنی عبادت پر کبھی غرور نہیں ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز اور چھوٹا ہی سمجھا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی کیا حالت ہے؟ آپ کو ولی ایسے نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں،
شریعت سے ہی۔ اور اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ خود کو شریعت سے ہی آزاد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور کوئی شریعت کا معاملہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، خود کو شریعت سے آزاد سمجھ لیتے ہیں۔ شریعت سے کوئی بندہ آزاد نہیں ہو سکتا، کوئی شخص بھی نہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے کا ولی ہے، چاہے وہ کوئی غوث ہے، چاہے کوئی جو ہے وہ ابدال ہے، کتب ہے، چاہے صحابہ کے مرتبے تک بھی کوئی پہنچ جاتا ہے، صحابہ کو بھی شریعت سے چھوٹ نہیں ہے، انہیں بھی شریعت پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل کے ولی آپ کو نظر آئیں گے جو خود کو شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں۔ ہم ان ولیوں کے ماننے والے ہیں جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے تھے۔ اگر ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہیں تو آپ رات رات بھر اپنے رب کی عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ آپ کو عشق اور محبت تھی، آپ کثرت کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں 20 سال، خود فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے ایسے گزارے ہیں کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد فجر تک جو ہے وہ میں پورا ایک مکمل قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، پورا ایک مکمل قرآن پاک۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو قرآن سے، اللہ کی شریعت سے، اس کے رسول کی شریعت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ماننا بھی انہی ولیوں کو چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ کن ولیوں کو ماننا ہے؟ جو تقوی والے ہیں۔ کون سے؟ تقوی والے ولی ہیں، وہی اصل ولی ہیں اللہ کے، اور ہم بھی انہی لوگوں کی عزت اور احترام کرنے والے ہیں کہ اللہ بھی ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ جبرائیل کہتے ہیں پھر مجھے اللہ حکم دیتا ہے کہ تو آسمان والے سارے لوگوں کو کہے کہ وہ بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ کے نیک اور چنندہ بندے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ عز و جل اس طرح کی محبت فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اولیاء کا صدقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔